بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہما کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت حنا نے اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئی، جہاں 4000 خدام رہتے تھے اور ان کے سردار 27 یا 70 تھے، جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ چنانچہ بی بی مریم کے والد محترم حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے، اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم کے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ وہ علماء یہود جو کہ وہاں کے خدام کے سردار تھے بولے کہ اگر رشتہ داری کی بنا پر حق ملتا تو ان کی امی جان کو ملتا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن دازی کی جائے، جن کے نام پر قرآن دازی نکلے وہ انہیں حاصل کرے۔ یہ سب حضرات نہر اردن کی طرف اپنے وہ قلم لے کر چلے جس سے وہی لکھتے تھے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے نہ بہہ جائے وہ حضرت مریم کو لے، اور جس کا قلم ڈوب جائے یا بہہ جائے وہ ان کا مستحق نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، سب کے قلم ڈوب گئے یا بہہ گئے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں ٹھہرا رہا، لہذا حضرت مریم کی پرورش انہی کے سپرد ہوئی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی اوپر کی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہما کو اس محراب میں ٹھہرایا، جس کا دروازہ بیچ بیت المقدس کے تھا، جہاں سیڑھی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خیر گیری اور خورد و نوشی کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا موجود تھی، اور بار بار انہوں نے گر گڑا کر خدا سے اولاد نورینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ اس کے باوجود اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ پاک نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ آل عمران میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: سو اس کے رب نے اس کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریا کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہاں اس کے پاس کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا
کہا یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں ایک نبی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔